السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي حديث قدسي الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی عبادت اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور مکلف بنایا۔ قیامت کے دن اس عبادت کے متعلق وہ سوال کرے گا اور پھر بدلہ دے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں دنیا اور آخرت کی سعادت کا طریقہ، کامیابی کا راستہ موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 14 رجب 1442 ہجری مطابق 26 فروری 2021 عیسوی لائیو زوم پر آپ کی خدمت میں بصیرہ ایکیڈمک کورس پیش کیا جا رہا ہے، جس میں 3 کلاسز چلتی ہیں: عقیدہ، فقہ اور حدیث۔ عقیدے کی کلاس پہلے، اس کے بعد فقہ، پھر حدیث۔ عقیدے کی کلاس میں یہ مستویٰ ثانی لیول 2 چل رہا ہے۔ عقیدے کی کلاس میں
ایمان کے ارکان کی تشریح ہو رہی ہے۔ پچھلی کلاسوں میں ایمان باللہ اور اس کے تقاضے ہم نے پڑھے، پھر اس کے بعد ایمان بالملائکہ ہم نے پڑھا، اور اسی کی ایک دوسری قسم فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بھی اس کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ جنوں پر بھی ایمان لانا چاہیے، کیونکہ اس کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں اسی پر بات ہوگی، عقیدے کی اس کلاس میں، کہ جن کیا ہیں اور ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ نے کیا چیزیں ان کو عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن بھی ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، غیبی مخلوق ہے، آگ سے یہ بنائے گئے ہیں۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، یعنی اصل انسان کی آدم علیہ السلام، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے۔ اور غیبی مخلوق اس لیے کہا، جیسے فرشتے بھی غیبی مخلوق ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، تو جو چیز نظروں سے اوجھل ہو، نظر نہ آئے، ظاہر نہ ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو یہ غیبی مخلوق ہیں، کیونکہ یہ جن بھی نظر نہیں آتے ہیں، اور ان کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ حجر کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور وہ آیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے، گھنگھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو یا جنات کو، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو جس کو کہتے ہیں تپش، لو والی آگ سے پیدا کیا۔ تو یہاں اس آیت پر غور کریں، دو آیتیں میں نے پڑھی سورہ ہجر کی، جن دو آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا، یعنی جن پہلے پیدا ہوئے تھے، انسان بعد میں پیدا ہوا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے پہلے انسان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے کالی اور سڑی ہوئی گھنگھناٹ جس میں ہوتی ہے نا، اردو میں گھنگھناٹ وہ ہے سلسال، گھنگھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس آیت میں یہ ایک آیت ہے جس میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور یہ مٹی کی ایک حالت ہوتی ہے جس کو یہاں اس آیت میں اللہ نے کہا کہ حَمَإٍ مَّسْنُونَ۔ حَمَإٍ مَّسْنُونَ، حما گرم مٹی کو جب گرم کر دیا جائے پھر کالی ہو جائے وہ، تو اس کو کہتے ہیں حما، اور سلسال کہتے ہیں آگ پر پکانے کے بعد، اس میں سے آگ پہ پکانے کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کو سلسال کہتے ہیں۔ تو حَمَإٍ مَّسْنُونَ، گوندھی ہوئی یا سڑی ہوئی مٹی کالی، سلسال اس میں پھر وہ سوکھ جائے تو اس میں جو گھن آواز آتی ہے، گھنگھناہٹ جو ہوتی ہے، اس کو سلسال کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ تو یہاں ایک بات یہ بتا دیں کہ قرآن کی آیتوں میں انسان کی پیدائش کا جو ذکر ہے، تو وہ اب جیسے یہ بھی مٹی کا ذکر ہے یہاں پر،
اور بھی آیتوں میں موجود ہے۔ تو مٹی جو ہے کہیں عام ہے، جنرل صرف مٹی کا ذکر آیا ہے، خشک مٹی جیسے تراب کا ذکر ہے، کہیں طین کا ذکر ہے، کہیں ابھی اس آیت میں حمأ مسنون کا ذکر ہے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں تفسیر میں کہ مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے نام بھی الگ ہوتے ہیں۔ مٹی ہی ہے، اس کی حالت الگ الگ ہوتی ہے تو نام الگ الگ ہوتے ہیں۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، تو عام طور پر خشک جو مٹی ہوتی ہے اس کو تراب کہتے ہیں۔ اگر مٹی بھیگی ہوئی ہو یا گوندھی ہوئی ہو اس کو طین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہی مٹی جو بھیگی ہوئی ہو یا خشک مٹی کو اگر اس میں سے کچھ بدبو آئے یا اس کو جو ہے آگ پر جلایا جائے تو پھر وہ یا گوندھا جائے اس مٹی کو تو اس کو حما کہتے ہیں، پھر حمأ مسنون۔ اور گھنگھناہٹ آئے، اس میں آواز آئے تو اس کو صلصال کہتے ہیں۔ جب آگ پر پکائی جائے وہ مٹی یا آگ پر پکا لیا جائے مٹی کو تو کہتے ہیں اس کو صلصال، یا فخار بھی کہتے ہیں، ٹھیکری اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طریقے سے تذکرہ فرمایا ہے قرآن کی مختلف آیتوں میں، جس میں سے ایک آیت یہ ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام خاکی کا پتلا تھے، یا خاک مٹی حمأ مسنون گوندھی ہوئی مٹی سے ان کو بنایا گیا، اور وہ جو سوکھ کر گھن گھن کرنے لگے مٹی تو صلصال ہو گیا وہ، تو اس میں روح پھونکی گئی۔ اسی صلصال کو قرآن میں دوسری جگہ کل فخار کا لفظ بھی آیا ہے، فخار کے مانند، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا فخار۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو گھنگھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے اس سے انسان کو پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ مختلف حالتیں ہوتی جس کا ذکر یہاں ایک حالت کا بیان کیا گیا، مٹی، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش ویسی ہوئی ہے۔ دوسری آیت پر غور کیجئے، والجان والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے، جنوں کو اس سے پہلے پر غور کیجیے، جنوں کو اس سے پہلے ہم نے لو والی آگ سے، گرم آگ ہوتی ہے اس آگ سے ہم نے پیدا کیا۔ تو یہاں پہلے اللہ نے کہا انسانوں سے پہلے، یہی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی۔ یہ ایک بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن مکلف ہیں، کیا مطلب مکلف؟ ذمہ دار۔ تکلیف عربی زبان میں کہتے ہیں ذمہ داری، اردو میں تکلیف درد کو کہتے ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ معذرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا، الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہم، میری آواز آ رہی ہے نا خان صاحب؟ جی سر آ رہی ہے، بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، ٹھیک۔ تو ہم بتا رہے تھے آپ لوگوں کو کہ جس طریقے سے انسان مکلف ہے، ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کا حساب اس کو دینا بھی ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جنوں کو بھی مکلف بنایا گیا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ جیسا کہ
سورہ داریات کی آیت سے ہمیں اس کی خبر ملتی ہے۔ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جنوں کو اور انسانوں کو دیکھیں، انسانوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو جس طریقے سے آگے انسانوں میں آپ جانتے ہیں کہ مومن بھی ہے، کافر بھی ہیں، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں جنوں میں بھی مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جیسا کہ اس کی بھی دلیل ہمیں سورہ جن کی آیت سے ملتی ہے۔ باقاعدہ سورہ ہے سورہ جن، جانتے ہیں آپ 30ویں پارے میں، جن میں جو ہے ان کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ بھی ہیں ان میں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ایز اٹ از جنوں میں بھی ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنَّا، جنوں نے کہا تھا، جنوں کی خبر کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، نقل کرتا ہے قرآن میں، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ترجمہ اس آیت کا کہ ہم جو ہیں، ہم میں سے بعض نیک ہیں، جن کہتے ہیں ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں، ہم لوگ الگ الگ جماعتوں میں اور الگ الگ فرقوں میں ہیں، تو الگ الگ طریقوں پر ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا ہم میں سے نیک ہیں، تو نیک کون ہے؟ مومن، صالحین، جن، جو نیک مومن، نیک جن لفظ استعمال بھی کرتے ہیں نیک جن میں، جو کسی کو ستاتے نہیں، تکلیف نہیں دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام، نماز، روزہ جیسا ہم سب کے لیے ویسا ان کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض لوگ اس کے علاوہ ہیں، مطلب نیک نہیں ہیں، برے ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں، اسی لیے کہا كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم الگ الگ فرقوں میں ہیں۔ ایک فرقہ ایسا ہے جنوں کا جو نیک اور پابند ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو گمراہ ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، نافرمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک بات جو یہاں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیونکہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں، انسانوں میں جو مومن ہوں گے، نیک ہوں گے، انسانوں میں جو مومن ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اور جو انسانوں میں کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، معلوم ہے کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جنوں کو بھی جنت اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، مومن جن، اور جو کافر ہیں وہ لوگ دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ سورہ رحمان کی ایک آیت ہم نے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ اس کا، جو انسان یا جن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو باغات ہیں۔ جنت کا مطلب اصلی معنی باغ ہوتا ہے، بغیچہ، باغ۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو ڈرے گا، یعنی جو متقی ہوں گے، خوف، ڈرنا، متقی، تقوی، ان کے لیے دو جنتیں ہیں، دو باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تکذبان، تکذیب۔ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ رحمان کی 46 47۔ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جو ڈرے گا رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دو باغات ہیں جنت میں، دو خاص باغ دیے جائیں گے اس کو، جو خوف کھائے، یہ دو باغ۔ دوسری آیت میں اللہ فرمائے اے جن و انس تکذبان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈول کا صیغہ ہے، اے انسان اور جن تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوا دوسری آیت سے کہ پہلی آیت میں جو تقوی کا بدلہ دیا جائے گا وہ انسان کو بھی، جن کو بھی۔ چلیے،
اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ظلم حرام ہے انسانوں کے لیے بھی جنوں کے لیے. ظلم حرام ہے انسانوں کے لیے بھی جنوں کے لیے. جس طریقے سے انسان، ہم لوگ انسان ہیں، میں اور آپ، ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں یہ حرام ہے شریعت. میں آپ پر ظلم کروں، آپ مجھ پر، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، انسان انسان پر، حرام ہے. تو بالکل ویسے ہی جنوں کا بھی، جنوں کے لیے بھی یہ حرام ہے. وہ بھی مکلف ہے عبادت. تو حرام ہے ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں جو ہمارے لیے ہیں. سب بعض تھوڑا سی تفصیل ہے اس میں جو کہ آ رہا ہے آگے، لیکن ظلم عمومی طور پر دونوں کے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا. سورہ مسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرو. نہ انسان انسان پر ظلم کرے، نہ انسان جن پر ظلم کرے، نہ جن جن پر ظلم کرے، نہ جن انسان پر ظلم کرے. سب حرام ہے. اس میں ہوتا ہے انسان تو جن پر نہیں کرتا ہے، یا کرتے بھی ہیں بعض جگہ، وہ انون طریقے سے ہو جاتا ہے. اس کی میں ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں، ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جنوں کا انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ معلوم ہے لوگوں کو یہ چیز. تو بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، دونوں کو بھی. اور دونوں بھی جسے لکھتے ہیں اہل علم کہ بعض دفعہ جن بھی انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اعتداء، اور بعض دفعہ انسان بھی جنوں پر ظلم کرتے ہیں. اچھا مثال بھی دی ہے، سبحان اللہ. دیکھیں انسانوں کا جنوں پر ظلم کی کیا مثال، جنوں کا انسانوں پر ظلم کی کیا مثال، دونوں بھی موجود ہے. سنیے. انسان یعنی ہم لوگ، جنوں پر ظلم کی مثال کیا ہے کہ ہم جو ہیں ہڈی یا گوبر سے جو ہے استجمار کریں، ہڈی اور گوبر سے استنجا کریں. دیکھیے استنجا بولیے، استجمار اصل اس کو استجمار بولتے ہیں. پیشاب اور ٹوائلٹ وغیرہ آپ کو پتا ہے، اس میں جو ہے پانی کا استعمال ہونا ہے. طہارت فقہ میں ہم نے پڑھا تھا. اگر پانی نہ ملے تو اس کو استنجا کہتے ہیں. پانی سے گندگی کو صاف کرنا، پانی سے ناپاکی کو دور کرنا، اس کو استنجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں، پانی نہیں ملنے پر مٹی یا کاغذ یا کوئی بھی پاک چیز سے جو ہے نجاست کو دور کرنا، اس کو استجمار کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ استجمار بولتے ہیں اس کو. فقہ کا ہے یہ مسئلہ. تو آپ پانی نہیں ہے اور آپ کو استنجا ہے جیسے پیشاب، تو پھر آپ مٹی یا پتھر یا کوئی بھی پاک چیز، ٹیشوز ہیں، پیپرز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی پاک چیز سے جو ہے آپ استجمار نجاست کو دور کر سکتے ہیں. لیکن ہڈی کا استعمال کرنا منع ہے، اور گوبر کا، سوکھا ہوا گوبر یا ہڈی، یہ جو ہے نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا تعلق جنوں سے ہے، اس کا تعلق جنوں سے ہے. تو اس کو استعمال کرنے سے شریعت میں اللہ کے رسول نے حدیث میں منع کر دیا، کیونکہ وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے. وہ ان کے جانوروں کی ہڈی جو ہے جنوں کی غذا ہے، کھاتے ہیں ہڈیوں کو. اور سوکھا گوبر وغیرہ یہ بھی ان کا جو ہے ان کی غذا ہے، ان کے جانوروں کی بھی غذا ہے، ان کے جانوروں کی غذا ہے. تو اگر اس کا استعمال ہوگا، اس کو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کو استعمال کرنا استجمار کے لیے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے، حدیث میں لفظ ہے، ابھی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. تو اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اور ہڈی کا استعمال کیا جائے گا تو جن جو ہمارے بھائی ہیں ان پر ظلم ہوگا. تو یہ انسانوں کا جنوں پر ظلم کی مثال ہے. دیکھیے نبی علیہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہماری غذا کیا ہے، تو جنوں کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا، لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما وکل بعرۃ علف لدوابکم۔ یہ دیکھیے حدیث غور کیجئے، جنوں نے پوچھا زائد ہمارا کیا ہے، تو کھانا ہمارا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ مطلب ہڈی تو گوشت سے لگی بھی ہوتی ہے نا، اور ہڈی تو پتہ ہے آپ کو، ہڈی تو جس پر اللہ کا نام، یعنی مطلب جانوروں کی ہڈی، جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، وہ تمہاری غذا ہے، اس کو تم استعمال کرو ہڈیوں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی جو جس پر اللہ کا نام لیا گیا تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اور یہ جو ہے گوشت سے بھی بہتر ہے تمہارے، یا گوشت کے ساتھ ہوتی ہے چیز، یا بغیر گوشت کی ہوتی ہے۔ یہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں تو جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے یہ تمہاری غذا ہے۔ اور گوبر، سوکھا گوبر، یہ جو ہے تمہارے دواب، تمہارے جانور، میں جنوں کو تمہارے جو جانور ہیں تو ان کی غذا ہے۔ یہ ایک حدیث، ایک اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہڈی اور گوبر کے بارے میں کہ ان سے استنجا مت کرو، مطلب اس سے صفائی مت کرو ضرورت کے پہ، فَإِنَّهَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، کیونکہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ کون ہے بھائی؟ ہمارے جن۔ تو ان حدیثوں سے، روایتوں سے پتا چلا کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے تو وہ صحیح ہے، کرنا بھی چاہیے عمل۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، ہڈی کا استعمال کرتا ہے، یہ سوکھا گوبر کا استعمال کرتا ہے، تو یہ بنا ہے، نافرمانی ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی وجہ سے ہمارے جن بھائیوں کو جو ہے ظلم ہوگا۔ یہ ایک شکل ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ جنوں کا انسانوں پر ظلم کیا ہے، جن انسانوں پر کیسے ظلم کرتے ہیں، اس میں دو تین مثالیں ہیں اس کی، بلکہ تین طریقے سے ہوتا ہے وہ۔ نمبر ایک، دلوں میں وسوسے پیدا کرنا انسانوں کے، برے خیالات، بہت ہے وسوسے پیدا کرنا دلوں میں، یا برے خیالات پیدا کرنا دلوں میں، جن ڈالتے ہیں، شیاطین جن ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ظلم ہے کہ بھئی انسان کیوں اس کو پریشان کر رہے ہیں آپ، یعنی جن کیوں پریشان کر رہا ہے اس کو، اس کے دل میں برے خیالات، وسوسے، جس سے اس کی لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے، یہ جن کرتا ہے۔ وسوسے یہ شیاطین جن کی طرف سے آتا ہے، اور شیاطین جن، بتا دوں، شیطان الگ مخلوق، جن الگ مخلوق نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ جن ایک مخلوق ہے، جن میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جو برے ہیں ان کا شیطان نام ہے، شیطانہ شیطان۔ ابلیس جنوں کا سردار، کان من الجن ففسق عن الامر، جنوں میں سے تھا وہ ابلیس۔ ابلیس شیطانوں کا سردار نہیں بولتا ہے، شیطانوں کا، جنوں کا، سب ایک ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے۔ تو ایک شکل ظلم کی یہ ہے جنوں کی، جو انسانوں پر کرتے ہیں وہ لوگ، وسوسے ڈالنا۔ ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں وسوسوں کا علاج بھی بتاؤں گا، عقیدے کی کلاس میں، پھر ایمان بالکتب پڑھیں گے۔ نمبر دو، ڈر اور خوف پیدا کرنا، انسانوں کو ڈراتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں، بہت ہوتا ہی، کتنی عورتیں ڈری بھی رہتی ہیں جو جن ڈراتے ہیں، کتنے مرد بھی ہیں۔ اور اس کی دلیل سورہ جن کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ میں لے آتے تھے، اپنے پناہ، اعوذ باللہ ہے نا، وہ اعوذ بالجن ہوتے تھے، بسید هذا الجن، پناہ کس کے لینا؟ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے اپنے، اللہ ہمیں بچا لے، اپنی حفاظت میں رہے، اپنے حفظ و امان میں رکھ، یہ ہے نا طریقہ، شریعت یہ کہتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، انسانوں نے جنوں کی پناہ لی کہ بھئی ہم جنوں کی پناہ میں آئے، فزادوہم رہقا، تو جنوں نے اور زیادہ ان کو ڈرایا، تو ڈراتے بھی ہیں، یہ بھی میں بتاؤں گا اندر کلاس میں انشاءاللہ۔ یہ دوسرا ظلم ہے۔
घबराहट, कितने लोग जो है बताते, कितने मर्द हमारे पास भी आए, आप भी जानते होंगे, मर्द भी हैं औरतें भी हैं हमारे पास। मुझे याद है अभी पिछले हफ्ते एक साहब आए थे, बहुत घबराहट होती है, बहुत डर होता है मुझे, अकेले में घर में रहता हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, चली गई है, मैं शेख साहब मैं बहुत डरता हूँ। मैंने यही बताया था, फजादू हो रहा था, ये डर जिन डालता, क्यों डर रहे हैं आप, मर्द हैं माशाल्लाह, कमा रहे हैं, जाइए दोस्तों में बैठ जाओ। खौफ और दहशत, इसको भी कैसे दूर करना है, एक तरीका है, क्लास में बताएंगे। ये 2 शक्लें हो गई जुल्म की। तीसरी और आखिरी शक्ल ये है कि पछाड़ देना। वो जिन क्या करता है, इंसान को पछाड़ देता है। पछाड़ना समझते हैं ना, जैसे ये क्या करता है, जिन जो है इंसान के अंदर जाके उसको जो है अब उससे ऐसे हरकतें करवाता है जो उसके होश में ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये भी होता है। ये जो इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहकर जो हरकतें करता है, जो उसको पता ही नहीं कि वो क्या हरकतें कर रहा है, क्या बोल रहा है, किसको मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, ये कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, इसको बेहुदा हरकतें कर रहा है। तो इसकी 2 रीजंस होते हैं, ये जिन की वजह से, जिन का अटैक होता है उस पर, या जो है ये जो है बीमारी भी होती है। याद रखना, फर्क जरूरी है उसमें। ये बीमारी भी हो सकती है, जो अज़ुवी बीमारी होती है, आज़ाई, उसके आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, एक टाइप की बीमारी है वो, जिसकी वजह से इस किस्म की हरकतें भी करता है। उसका नाम कुछ है शायद इंग्लिश में, सो मेरे जहन में नहीं आ रहा है नाम है उसका अंग्रेजी में कुछ इंग्लिश में। तो मे बी दैट, मे बी दिस, यानी जिन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हालत को देखकर उसके पता करना। बहरहाल, तो ये जिनों के बारे में था। इंशाल्लाह इसका इलाज क्या है, और इस सिलसिले में अगर किसी के साथ ये हो गया कि जिन वसवसे डाल रहा है तो वसवसों का इलाज क्या है, और जिन जो है खौफ दहशत अगर पैदा कर रहा है तो उसका इलाज क्या है, और अगर जिन ने अटैक कर दिया है तो उसका इलाज क्या है, ये बताएंगे आइंदा क्लास में इंशाल्लाह। और साथ में ये भी बता देंगे कि इसकी पहचान कैसे होगी, और ज़रूरी बातें जो भी हैं, इससे जो है हम बचें, महफूज रहें। यानी भाई कोई वसवसा ना हो, कोई अटक ना हो, होने के बाद इलाज, होने से पहले ना हो ही ना, ये चीज़ पैदा ही ना हो हमारे अंदर। तो इसका भी तरीक़ेकार है जो हम इंशाल्लाह आइंदा क्लास में आपको बताएंगे। एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है।